والسلام على الأئمة من ذريتك وبنيك أشهد لقد طيب الله بك التراب وأوزع بك الكتاب يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب عظم الله أجورنا وأجوركم إنا لله وإنا إليه راجعون. آج نہ کسی طویل تقریر کا وقت ہے نہ کسی تمہید کی گنجائش ہے. آج یا مسلسل گریا ہے یا مسلسل ماتم. مگر قبل اس کے کہ ہم اپنے عزیزوں کو خطاب کریں، اپنے گرد و پیش کے حالات کا تبصرہ بھی ضروری ہے. الحمدللہ تمام مسلمانوں نے عزم کیا ہے کہ وہ روز شہادت تنظیم کے ساتھ اپنے عقائد کے اعتبار سے مناسب طریقے سے منائیں گے. تمام روزنامے جو آج صبح ہم نے دیکھے انہوں نے صحیح معنی میں حق ادا کیا ہے اس دن کو منانے کا. جنگ، مشرق، حریت، وطن، ڈان، مارننگ نیوز، ان تمام اخبارات پر نظر گئی. سبوں نے اداریے لکھے اور دل ہلا دینے والے اداریے لکھے. ظاہر ہے کہ یہ وہ مؤخر روزنامے ہیں جن کو کسی کا لالچ نہیں، کسی چیز کی طمع نہیں. وہ ہمیشہ اعلان حق کرتے رہے ہیں، اعلان حق کرتے رہیں گے. ڈان نے تو ایڈیٹوریل کے بعد اتنے اہم مضامین آج شائع کیے ہیں کہ ان کا محفوظ کرنا ضروری ہے. مارننگ نیوز کا اداریہ تاریخی اداریہ ہے اور جو الفاظ مدیر محترم نے چنے ہیں وہ قابل داد ہیں. ان تمام اخبارات کی حفاظت کیجیے، محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے اور ہمارے قومی اخبار ارشاد نے جو حق ادا کیا ہے وہ بھی پیش نظر رہے، اس کو بھی محفوظ کر لینا چاہیے. ایک مستقل کتاب خانہ ہو سکتا ہے. جتنے حسین نمبر ہر سال نکلتے ہیں اگر ان کو آپ شروع سے جمع کر لیتے تو آج آپ کے پاس ایک مستقل لائبریری ہوتی. بہرحال یہ بھی ایک اچھا شغل ہے. عزیزان گرامی، آج ہم جلوس کی صورت میں ایرانیان تک جائیں گے. شام غریباں کی مجلس ہوگی. ہر سال کی طرح اس سال بھی یہی عرض کرنا ہے کہ عزیز نظم و ضبط کا خیال رکھیں، اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، کوئی ایسی بات نہ ہونے دیں کہ جہاں یہ محسوس ہو
کہ ہم گریہ و ماتم کے علاوہ کسی اور امر سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ آج اخلاص کے مظاہرے کا دن ہے، آج خلوص عمل میں ظاہر ہو، یہی صورت ہے جس کی طرف آپ کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ چلیں اور آپ کے محترم کام کرنے والوں کے اشاروں پر آگے بڑھیں اور اس امر کی کوشش کریں کہ وقت سے موعود پر آپ منزل پر پہنچ جائیں۔ یہ چند جملے اس نظم و ضبط کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف ہمیشہ آپ کو متوجہ کیا گیا ہے رسماً، ورنہ حقیقتاً آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یوں بھی تقریر ہو جاتی ہے بغیر ان جملوں کے تو یقیناً فرض ادا ہو جاتا، لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ کم از کم دنیا یہ جان لے کہ آغاز ہی میں نظم و ضبط کی دعوت دے دی گئی ہے۔ ان چند جملوں کے بعد آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں کہ تقریر یقیناً مختصر ہے، مگر اس اختصار میں بھی چند علمی باتوں کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے، فقط اس لیے کہ ہم اپنے امام مظلوم کو پہچانیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ کائنات میں ذرے ذرے میں علم ہے، کائنات میں ہر ذرہ دعوت علم دے رہا ہے، مگر سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے کامل علم وہ معرفت ہے جو انسان کو ذات الہی سے ہو، تاکہ علت العلل کے علم سے آپ معلولات تک پہنچیں، خالق کو جان کر آپ مخلوقات تک آئیں۔ یہ علم انبیاء کا ہوتا ہے، یہ علم اولیاء کا ہوتا ہے، وہ ایک ایک ذرے کے پیچھے نہیں دوڑتے، وہ خالق کی معرفت چاہتے ہیں تاکہ خالق مخلوق کو پہچانوا دے، تاکہ خالق اپنے واسطے سے سارے مخلوق کا تعارف کروا دے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں حسین ابن علی دعائے عرفہ میں عرض کر رہے ہیں الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، پروردگار میں نشانیوں میں کہاں تک حیران رہوں، زیارت گاہ کہیں دور نہ ہو جائے۔ الہی کیف یستدل علی بما هو فی وجودہ مفتقر الیہ، پروردگار میں اس کو کیا تجھ تک دلیل اور راہبر بنا کے لاؤں جو خود اپنے وجود میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہو۔ الہی الہی ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، الہی اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھویا، اور اے میرے پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا۔ الہی تعرفت لکل شیء فما جہلک شیء، پروردگار تو نے ہر شے سے اپنا تعارف کروایا، اس لیے کوئی شے تجھ سے غافل نہیں ہے۔ وتعرفت الی فی کل شیء فرأیتک ظاہرا فی کل شیء، پروردگار اور مجھے اپنا تعارف تو نے ہر شے میں کروایا، اس لیے میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، جس چیز کو دیکھا اس میں مالک تو نظر آتا رہا، میں نے تجھ کو دیکھا۔ اس کو علم حضوری کہتے ہیں، یہ صرف ذات واجب کے لیے ہے، اور اپنے واسطے سے جب وہ اپنے کسی بندے کو عطا کرتا ہے تو اس کو کائنات کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ علت سے معلول کی طرف آنا علم حضوری ہے، معلول سے علت کی طرف جانا علم اقتصادی ہے۔ یہ اولیاء کا علم ہے، یہ خالق کو پہچان کر مخلوقات پر نظر ڈالتے ہیں تو مخلوقات خود بخود ان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں امیر المومنین دعائے صباح میں اسی علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے الہی
ہم کئی تفرد مسکین التجا من الذنوب الیک حارما، پروردگار تو اس مسکین کو کیسے محروم کر دے گا جو اپنے گناہوں سے بھاگ کر تیری بارگاہ میں آیا ہو. الہی کیف ترد ظمآنا من ورد الی حیاضک شاربا، پروردگار تیری معرفت کے چشموں پر جو پیاسا آیا ہوا ہے اس کو تو کیسے پیاسا لوٹا دے گا. وہ حیاضوں کا مسرعۃ فی ضنک الکحول، وہ بابوں کا مفتوح کل طالب وغول. پروردگار ہم جانتے ہیں کہ تیرا دروازہ ہر سائل کے لیے کھلا ہوا ہے اور تیرے پانی کے چشمے ہر پیاسے کے لیے عام کیے جاتے ہیں. یہ وہ منزل ہے معرفت الہی کی کہ جہاں ایک ہی گھرانہ فائز نظر آتا ہے، یہاں ملوکیت حیران ہے، یہاں شہنشاہی نادم ہے، یہااں بڑے بڑے عقلاء حیران ہیں، یہاں بڑے بولنے والے گونگ ہیں، یہاں بڑی عقلیں پریشان ہیں. یہ وہ منزل ہے کہ جس مقام پر صرف وہی ایک گھرانہ نظر آتا ہے جو بہترین اولین و آخرین ہے، سلالہ موجودات ہے. اور اسی وجہ سے ہم جس کے لیے آج جمع ہے وہ وارث آدم بھی ہے، وہ وارث نوح بھی ہے، وہ وارث ابراہیم بھی ہے، وہ وارث موسیٰ بھی ہے، وہ وارث عیسیٰ بھی ہے، وہ وارث محمد بھی ہے. ہزاروں برس کی کوشش آج میدان کربلا میں مقابل ہے اس طاغوتی قوت کے جو آدم سے لے کے مسلسل یہ کوشش کر رہی تھی کہ بہر صورت انسان کو دھوکہ دیا جائے، انسان کو تباہ کیا جائے. ایسی طاقتیں ٹکرا رہی ہیں انسانی اقدار کے ساتھ، اور یہی وہ الفاظ تھے جو مارننگ نیوز کے ایڈیٹوریل میں آئے. عزیزان گرامی، ہم یقیناً ایسے موقع پر جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحیح راستے کو اختیار کیا ہے. ایک بہتر کامل انسان کی قیادت ہم نے قبول کی ہے، وہ جس کے لیے بظاہر موت نہیں، وہ جس کے لیے گمنامی نہیں، وہ کہ جو محتاج نہیں زمر کا کہ کوئی اس کی تصویر کرے. میں نے گفتگو ختم کی. چاند محرم کا دیکھ کر یہ خیال تھا کہ پہلی کو روئیں گے، دوسری کو ماتم کریں گے، تیسری کی مجلس میں دل بھر کے روئیں گے. دن گزرتے چلے، کھڑیاں گزرتی چلی، سال بھر سے انتظار تھا محرم کا. وہ آیا محرم، مہینہ بھر باقی ہے، 20 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے. چاند نکلا اور ایک مرتبہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے. اب تم ہی بتلاؤ اب کتنا وقت رہ گیا، تم ہی بتلاؤ اب کتنا وقت رہ گیا. اب کون سی بات ایسی ہے جو اس دل کو تسلیم دے کہ چلو ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے. مہمانوں کو آج رخصت کرنا ہے نا، آج تو خاص اڑے گی عزا خانوں میں. وہ عزا خانے جو ہر ایک آپ میں سے اپنے گھر میں رکھتا ہے، وہ عزا خانہ آپ کے پاس آپ کے بچے علم، تعزیے، تابوت، نشان یہ سب آمادہ رکھتے ہیں اپنے عاشور خانوں میں. یہ سب ہر گھر میں پائے جاتے ہیں. مگر آج وہاں گرد ہے، غبار ہے، مٹی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک کربلا نہیں، ہر دوست کا گھر اجڑ گیا. ایک کربلا نہیں، ہر گھر دوست کا گھر اجڑ گیا. ہر چاہنے والے کے گھر میں آج اداسی ہے، حیرانی ہے. بہرحال آپ کے ساتھ الہی برکتیں ہیں، آپ کے ساتھ الہی عنایتیں ہیں. خدا کرے کہ آپ اسی طرح سے ہر سال محرم کرتے رہیں. خدا کرے کہ اسی طرح سے ہر سال آپ کے پاس سید الشہداء آتے رہیں اور اسی طرح سے آپ خدمت بجا لاتے رہیں. بہرحال اب جب کہ ہم ایسے موقف میں ہیں کہ آخری مرتبہ اس
منزل سے سید الشہداء کو سلام کریں تو یقیناً صابر پر سلام، مظلوم پر سلام، بے کس پر سلام، مسلسل رونے والے پر سلام، مسلسل لاشیں اٹھانے والے پر سلام، مسلسل زخمی ہونے والے پر سلام، آقا غلاموں کا سلام، دور دور سے جمع ہے مولا، آج فقط سلام کا دن ہے مولا، آپ تنہا نظر آ رہے ہیں، عباس کہاں، علی اکبر کہاں ہے، اور محمد کہاں ہے، قاسم کہاں ہے مولا، کیا بات ہو گئی، یہ گھر کیسے ویران ہو گیا؟ ان آوازوں میں خدا برکت دے، ان آنسوؤں میں خدا برکت دے، آپ میری آواز پر غور نہ کریں، میرے حال زار پر غور نہ کریں، جس حال میں ہوں خدمت کیے جا رہا ہوں، بہرحال اب اندازہ کیجیے کہ فرزند رسول یہ کہہ کے چلے ہیں گھر سے کہ بہن میں تو اپنے فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہوں، مگر زینب ایک فریضہ تمہارا بھی ہے، بہن تم کو ادا کرنا ہے، معلوم ہے نا، اگر میرا نانا ہوتا تو اس فریضے کو ادا کرتا، اگر میرا باپ ہوتا تو اس فریضے کو ادا کرتا، اگر میری ماں ہوتی تو اس فریضے کو ادا کرتا۔ زینب میں نے عالم زر میں وعدہ کیا تھا کہ بھرے گھر کی قربانی دوں گا، جب میں نے کسی قربانی کو پیش کیا تو ہر قربانی کو پیش کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا، اور رضن قضا وہ تسلیم الامر، مگر جب میری قربانی کے پیش ہونے کا وقت آئے گا تو زینب ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو تو پیش نہیں کر سکوں گا۔ ارے کوئی نانا کی نیابت کرے، کوئی باپ کی نیابت کرے، کوئی والدہ گرامی کی نیابت کرے۔ اسد اللہ کی بیٹی فاطمہ کی نائب محمد کی نوازی یہ طے کر چکی ہے کہ اب یہ قربانی پیش ہوگی اور رہتی دنیا تک یادگار رہے گی، قیامت میں بھی وہ منظر یادگار رہے گا۔ اس جان سے بھائی سلام اور بہن نے ایک مرتبہ پورے گھر کا جائزہ لیا، ان میں کلثوم نے کہا بہن اگر ضرورت ہو اور مجھے جلدی سے جانا پڑے تو اس گھر کو تم سنبھال لینا، اور ادھر عابد بیمار کے پاس گئی، کہا بیٹا اب تم اپنے خیمے سے آؤ، اب تم یہاں دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کہ کوئی اس گھر میں نہ آنے پائے۔ اسد اللہ کی بیٹی انتظام کر رہی ہیں، اب تک عباس انتظام کرتے، اب تک علی اکبر کا انتظام، آئے کیا ہو گیا؟ اللہ میں کیسے کہوں، کیوں کر کہوں، اتنا مجمع ہے، وہ بھی ہوں گے جو اجنبی بن کے آج ہم کو سن رہے ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو تعجب سے اس رودات کو سن رہے ہوں گے۔ میں ان کی خدمت میں بھی معروضہ کرتا ہوں کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے نوازے کا تذکرہ، اس کے نوازے کا تذکرہ ہے، کسی اور کا تذکرہ نہیں۔ آؤ دعوت عام ہے، آؤ دعوت عام ہے، سنو حسین چلے، بہن در خیمہ کے پاس آئی، اس خیمے کے پردے کو ہٹا دیا گیا، علماء مقاتل نے اس کی تصدیق کی۔ جب مدینے میں عبداللہ ابن جعفر طیار نے زینب کو دیکھا تو پہلا جملہ یہی تھا کہ بی بی صرف اتنا بتلاؤ کہ کربلا میں سردار کی جان کیسی تھی، سردار کی لڑائی کیسی تھی۔
ابن علی چلے. پردے کے دروازے کے قریب آئی, پردے کو ہٹا دیا گیا. خود کہتی ہے عبداللہ سے, عبداللہ میں نے بھائی کی جنگ دیکھی. صبح سے حسین اس لیے نہیں لڑے تھے کہ کہیں انصار کو اور عائشہ کو یہ خیال نہ ہو جائے کہ آج امام لڑنا چاہتے ہیں اور فتح لازم ہے, ورنہ کربلا کا نقشہ بدل جاتا. اس لیے جب سب مر گئے اور آخری رخصت لے کر حسین چلے تو رکابوں میں پاؤں دبا کر پشت ذوالجناح پر بلند ہو گئے. بلند ہو گئے. بھائی نے بھائی کی لاش کو دیکھا, کہا عباس اب ہم لڑیں, عباس اب ہماری لڑائی کا وقت ہے. یہ کہہ کے تلوار کو کھینچا. میں نے حملہ کیا, میں گلے پر حملہ کیا. الفاظ لشکر کو بھگاتے چلے. لشکر سے آواز آئی, الامان الامان ابن رسول اللہ. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ لشکر حصیل کوفہ سے ٹکرا رہا تھا. آسمان کی طرف دیکھا, کہا میرے مالک مجھے وعدہ یاد, مجھے وعدہ یاد. وقت آ گیا حسین کا, مگر دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین معذور ہے, حسین مجبور ہے. دنیا یہ نہ سمجھے حسین مظلوم ضرور ہے مگر مجبور نہیں ہے. یہ اقتدار ہے حسین کا, یہ اختیار ہے حسین کا. تلوار کو نیام میں رکھا, زخمی ہوتے چلے, زخمی ہوتے چلے. پیشانی زخمی ہوئی, آنکھیں زخمی ہوئی, رخسار زخمی ہو گئے, ہاتھ زخمی ہوئے, بازو زخمی ہوئے, سائد زیبا زخمی ہوئے, سینہ زخمی ہوا. اور ایک مرتبہ آخری تیر سینے پر لگا سے پہلو تھا. حسین پشت ذوالجناح پر جھولنے لگا. جھک کر ذوالجناح کے گردن میں ہاتھ ڈال دیے اور کہا ذوالجناح اب آہستہ آہستہ علی اکبر کے پاس لے جا کے اتارو. حسین مسلسل حملہ کر رہے تھے, تلوار چل رہی تھی, بہن دیکھ رہی تھی. اور جب حسین گھوڑے پر چھپ گئے, اب بھائی بہن کو نظر نہیں آیا.